چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس کتاب میں ہم لوگ آج الباب الخامس عشر 15واں باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اس کی عبارت تو ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ اب اس باب میں کیا بات بتلائی جا رہی ہے، اس کا ابتدائی حصہ ہم لوگوں نے گزشتہ حلقے میں سن لیا تھا، پھر بھی برسبیل تذکرہ ہم لوگ اس کو مختصر انداز میں ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اصل میں یہ باب کا جو عنوان ہے یہ آیت کا آدھا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23، یہ مکمل ان دو آیتوں پر محیط ہے۔ باب جو آپ نے باندھا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، اصل میں وہ جس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا استشہاد بس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اسی لیے انہوں نے یہاں سے باب کا عنوان باندھا ہے، ورنہ جو بات مکمل ہونے جا رہی ہے وہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ۔ تو یہ لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ لوگ کسی بھی چیز کو شریک بنا رکھا ہے، خواہ وہ مزار والوں کو، خواہ وہ کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی بت کو، کسی اور چیز کو، ان کی کیا حقیقت ہے اس آیت کے اس حصے میں بیان کی گئی۔ حقیقت کیا ہے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ان کی حقیقت یہی ہے لا يملكون مثقال ذرہ، وہ آسمان و زمین میں کسی بھی ایک رتی برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک، ایک تو مکمل ملکیت نہیں ہے، اور دوسری چیز ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہوں، کسی چیز میں حصے دار، وما لهم فیہما من شرک، کوئی حصہ بھی ان کا نہیں، وما له منهم من ظہیر، نہ ملکیت، نہ حصہ، نہ ہی مدد، تیسری چیز بھی نہیں، ولا تنفع الشفاعة عنده، اگر مدد بھی نہیں تو کم سے کم آپ کی بات تو مانی جائے گی، ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو شفاعت کی بھی اجازت صرف اسی انسان کو ہے، یا اسی فرشتوں انہی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے معزون ہوں گے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے گی کہ یہ لوگ ان کی سفارش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی سفارش کی جا سکتی۔ تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کو سرے سے اس آیت میں گویا کہ نکار دیا گیا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ مالک ہیں، نہ شریک ہیں، نہ معاون ہیں، نہ یہ سفارشی ہیں، تو کسی لائق نہیں ہیں کوئی بھی ہو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے۔ یہ بات اس کے اندر بیان کی گئی۔ اب مؤلف رحمہ اللہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول کی عظمت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کا اثر آسمانوں میں کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی بڑی سلطنت ہے، اس کی کتنی بڑی قوت ہے، اس کا کتنا مخلوق پر، ایک تو جو بھی آسمانوں میں جو مخلوق بسی ہے، جتنے فرشتے ہیں ان پر کیا اثر ہوتا ہے، وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اس آیت کے اس حصے کو عنوان بنایا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، کہ جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، پھر سب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق ہی کہا اور وہ بلند و بالا ہے۔ تو یہ بات فرشتوں کے تعلق سے کہی گئی، اس کا ثبوت احادیث سے بھی ملتا ہے۔ حدیث سے کس طرح ملتا ہے؟ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس
فیصلے کی وجہ سے یا اس فیصلے کی بنیاد پر فرشتے پر مارتے ہیں، فرشتے اپنے پر مارتے ہیں تواضع کے لیے، یعنی اس سے تواضع اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قول کو سننے کے لیے جو تواضع ان سے مطلوب ہے، وہ اس تواضع کے طور پر یہ لوگ اپنے پر مارتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے آواز کیسی ہوتی ہے ان فرشتوں کے پروں کی، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، یہ آواز ایسی ہوتی ہے، یعنی یہ صفت جو کہی جا رہی ہے کأنہ سلسلۃ، یہ اللہ تعالیٰ کے قول کی، اللہ تعالیٰ کے کہنے کی یا اللہ تعالیٰ کے قضا کی آواز کیسی سنائی دیتی ہے، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، ایک چٹان پر جس طرح ایک زنجیر پھینکی جائے تو اس طرح یہ آواز ان کو آتی ہے، یہ آواز ان کو سنائی دیتی ہے۔ ینفذہم ذالک، یہ آواز ان کے دلوں میں اتر جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ چیز ان کے دلوں میں اتر جاتی ہے، اس کی آواز یہ لوگ اس طرح سن لیتے ہیں۔ تو فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، جب اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی آواز یہ فرشتے سنتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چوری چھپے سننے کے لیے جو شیاطین آسمانوں میں پہنچتے ہیں وہ لوگ بھی سنتے ہیں۔ اور وہ لوگ کیسے سنتے ہیں اور کیسے وہ بات منتقل کرتے ہیں، یہ شیاطین نیچے سے اوپر تک تہ بتہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اوپر تک یہ لوگ جاتے ہیں اپنی بات چوری چھپے سن کر آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر آنے کے لیے۔ اب جب یہ لوگ اس طرح ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس طرح جڑ کر یہ لوگ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ کبھی سن لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سنتے ہیں تو وہ نیچے والے کو بتاتا ہے، پھر وہ والا اس کے بعد والے کو، اس کے بعد والے کو، اس طرح ایک دوسرے کو سناتے سناتے شیاطین انسانوں میں سے اپنے ان دوستوں کو سناتے ہیں جنہیں ہم کاہن بھی کہتے ہیں، اور یہ کاہن ان کے ساتھ ان باتوں کے ساتھ 10 جھوٹ 100 جھوٹ ملا کر وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اس بات کو منتقل کرنے سے پہلے ان کو آگ کا شعلہ جلا دیتا ہے، کبھی شیاطین کو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ بات پہنچا دیتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، تب اس کے بعد ان کو شعلہ جلاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ کسی کے ایمان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کاہن تک وہ بات پہنچا دیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ کئی جھوٹ ملا کر باتیں بیان کرے، پھر وہ کون تصدیق کرتا ہے کون جھٹلاتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہو رہی ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں فرشتوں کو یا جو ان کو آگ سے جن شیاطین کو جلا دیا جاتا ہے آگ کے شعلے سے، ان کو تو سننے سے پہلے بھی جلا دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ مصلحت ہے کہ یہ لوگ سنیں، اور اس کے ذریعے سے اس ایک بات کے ذریعے سے سارے لوگوں کا ایمان کا گویا کہ پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ کس کی باتوں کو کتنی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحت کی بنیاد پر یہ لوگ چوری چھپے سن کر اپنے شیاطین کو پہنچاتے ہیں، وہ شیاطین ان کاہن کو پہنچاتے ہیں جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہیں یا جادوگر ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو کاہن ہوتا ہے یا یہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ دیکھو میں کسی دن ایسی بات کہا تھا تو وہ بات واقع ہوئی تھی۔ اب ایک سچی بات اس کے ساتھ اس نے 100 جھوٹ ملا دیا، لیکن لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو کبھی وہ سچ ہو گیا تو لوگوں کو اس کے 99 جھوٹ یاد نہیں رہتے یا 100 جھوٹ یاد نہیں رہتے، بس صرف وہ ایک سچ کی بنیاد پر اس کو تصدیق کرتے رہتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں۔ تو یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی۔ تو یہاں پر ان کا جو محل استشہاد ہے جس کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، یہاں اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، اللہ تعالیٰ کے
قول کے تواضع میں فرشتے اپنے پر کو مارتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، پھر ایسی یہ جو آواز ہوتی ہے ان کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ دوسری حدیث میں مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ کیا ان پر اثر ہوتا ہے، اور یہ جب آواز جب یہ لوگ سنتے ہیں فرشتے تو یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ان کے بعد ان سب پر غشی طاری ہوتی ہے، اور پھر فرشتے اٹھتے ہیں۔ تو یہ دوسری حدیث میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دیکھیے مزید، پہلی حدیث کے آخر میں ہاں یہ جو الیس قد قال لنا یوم کذا و کذا، یہ جو ہے نا جی کاہن نہیں بولتا ہے، ہاں بلکہ اس کے پاس جو گئے تھے نا وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، کیا وہ کاہن ہم کو جو ہے نا فلاں دن ایسا نہیں بولا تھا کیا، جی دیکھو جی، ویسا چھوا دیکھو۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یہ جو متبین ہیں، یہ جو ماننے والے ہیں، کاہن کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ لوگ جو اپنے کاہن کو مان لیتے ہیں ایک مرتبہ کہ بھائی یہ جو باتیں کہتا ہے وہ سچ ہی کہتا ہے، یہ جو باتیں جیسے کہتا ہے ویسے واقع ہوتی ہیں، یہ ان کے جو چاہنے والے یا جو ان کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ اس کاہن کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس کاہن کی تصدیق اسی وجہ سے کہ ایک بات اس کو سچی مل گئی تھی جو آسمان سے سنی گئی، شیطانوں کے ذریعے سے اس نے سنا، پھر وہ بات سچ واقع ہوئی تھی۔ تو یہی اس کے ماننے والوں کے لیے سچائی، اس کو سچ ماننے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کی مزید شرح اس کے مسائل میں بھی آ رہی ہے۔ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، تو یہ آسمان سے جو بات سنی گئی تھی اس کی بنیاد پر ہی اس کاہن کو سچ مانا جاتا ہے، اس جادوگر کو یا کاہن کو۔ اب دوسری حدیث میں مزید یہ بات تفصیل سے ذکر کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا اثر کیسے ہوتا ہے فرشتوں پر۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی وحی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو وحی ہے، اپنا جو حکم ہے اس کو بول دیتا ہے، اس کے ذریعے سے تکلم بالوحی، یعنی وہ وحی کو بول دیتا ہے، کلمات کی شکل میں اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے اس کو۔ اخذت السماوات منہ رجفہ، سارے آسمانوں پر ایک طرح کی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور رعدہ شدیدہ، یا ایک دم دہشت، سخت دہشت ان پر طاری ہو جاتی آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی وجہ سے، خوفا من اللہ، اللہ سے ڈر کر۔ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صُعِقُوا وَخَرُّوا، پھر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو بسا رکھا ہے، جن فرشتوں کو بسا رکھا ہے، ان کو بھی ایک طرح سے کیا کہتے ہیں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یہ لوگ بھی گر پڑتے ہیں سجدے میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ پھر ان کے بعد ان کے سب سجدے میں گر جانے کے بعد سب سے پہلے جو سر اٹھاتے ہیں سجدے سے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی وحی بتلا دیتا ہے کہ یہ کیا، اب ان کو وحی دے کر بھیجنا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور وہ لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے مقرر کیا۔ ثم یمر جبریل علی الملائکہ، پھر ان کا حضرت جبریل علیہ السلام کا مرور، گزر سارے فرشتوں پر ہوتا ہے۔ جب کسی بھی آسمان میں وہ گزرتے ہیں تو فرشتے وہاں کے ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا یا جبریل، فیقول جبریل قال الحق وهو العلی الکبیر، جو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے حق ہی کہا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ فیقولون كلهم مثل ما قال جبریل فینتهی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ جو وحی دیا تھا وہ وحی لے جا کر حضرت جبریل علیہ السلام پہنچا آتے ہیں، جس نبی کو بھی وہ وحی پہنچائی جانی تھی وہ وحی ان تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں ان احادیث کے ذریعے سے باب کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے قول کا کیا اثر فرشتوں پر ہوتا ہے، کیا اثر آسمانوں پر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ باب باندھا۔ تو پھر یہ جو اتنی عظمت اللہ تعالیٰ کے قول کی ہے تو پھر اس کی عظمت کیسی ہوگی جو اتنی اثردار وحی اور اتنے جو بھی بات کہتا ہے اس کا اثر اتنے آسمانوں پر، اتنے سارے فرشتوں پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بالمقابل جو لوگ
جن کو اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ شریک بنائے رکھے ہیں ان کا کسی پر کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مقابلے میں یہ جو شرکاء ہیں جن کو ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کسی پر کوئی اثر نہیں۔ یہ بات وہ بتلانا چاہ رہے ہیں ان احادیث کے ذریعے سے۔ مزید یہ بات مسائل میں بھی ذکر کی جائے گی۔ تو پھر جو عظمت والا اللہ تعالیٰ اس قدر ہے کہ اس کی باتوں کا اتنا اثر ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے صحیح احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر 600 جناح، 600 پر، اور اتنے پر کہ وہ سارے آسمان کو بھر دیے۔ یہ سب فرشتے بھی جو ہیں ان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ان کو بنانے والا جو اتنی عظیم مخلوق ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پھر جس نے بنایا وہ کتنی عظیم ذات ہے، اس کا اندازہ اس کے مخلوق کے ذریعے سے لگایا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا کیا تو پھر وہ پیدا کرنے والی ذات کتنی عظیم ہے، یعنی خالق کتنا عظیم ہے۔ اب اس کے بعد مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ مسائل میں تقریباً 22 مسائل ہیں، قریب ہم لوگ کچھ مسائل تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ، 10-15 مسائل پڑھیں۔ مشائخ کوئی بھی مسائل کا ذکر کر لیتے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں علیم؟ آپ ہی پڑھو جی۔ پڑھیں شیخ۔ فيه مسائل. تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. کیا بولے؟ اچھا، ذکر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابع أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامن أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسع ارتجاف السماوات لكلام الله عز وجل. العاشر أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. بس ہے اور آخر تک پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، 10 پڑھ لیتے ہیں پہلے اور پھر انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں۔ چلیے، تو جن مسائل کا یہ دیکھیے بات کو واضح کرنے کے لیے، حالانکہ ان 2 حدیثوں کے ذریعے سے ہم نے تو بہت ساری باتیں اب سن لیں، انہی باتوں سے مستنبط ہونے والے مسائل کو انہوں نے ذکر کیا، لیکن مسائل کو الگ سے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حدیث اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم اس کو پڑھ لیے ہیں سرسری طور پر، لیکن اس کے اندر کیا کیا باتیں، کیا کیا باریکیاں ہیں، اس کو ہم صحیح طور پر اس کا ادراک، اس کی سمجھ ہمارے اندر نہیں آ پائے گی۔ اسی لیے ان مسائل کے ذکر کرنے سے، پڑھ لینے سے ہمیں حدیث اچھے طور سے سمجھ میں آئے گی، اور عقیدے کے جو مسائل ہیں اس کو اور واضح انداز میں ہم لوگ اس عنوان کے تحت ان احادیث کو سمجھ سکیں گے۔ چلیے، الاولی، ان مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ تفسیر الآیہ۔ یہ جو آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، یہ آیت کس کے تعلق سے ہے؟ اس کو ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ یہ فرشتوں ہی کا حال بیان کر رہی ہے، پھر یہاں کسی انسانوں کا یا کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہ بالکل اس پس منظر میں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بات ذکر کرتا ہے، اپنے کسی فیصلے کا اصدار فرماتا ہے، کسی فیصلے کو صادر کرتا ہے، وحی کو بیان کرتا ہے، اس وقت میں فرشتوں پر جو حالت طاری ہوتی ہے اس کا یہ بیان ہے۔ یہ اس آیت کی صحیح تفسیر ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا مسئلہ، ما فیہا من الحجۃ علی ابطال الشرک خصوصا من تعلق علی الصالحین۔
یہ تو شرک کی بنیادوں کو اس میں ختم کر دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان صالحین کا یا ان جن لوگوں کا تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کیا اور اللہ کا شریک بنانا شروع کیا، ان کی کیا حیثیت ہے اس آیت میں، اس آیت سے پہلے والے ٹکڑے میں 2 آیتوں میں ذکر کر دیا گیا کہ یہ لوگ نہ مالک ہیں، نہ شریک ہیں، نہ معاون ہیں اور نہ سفارشی ہیں۔ تو پھر تو یہ لوگ کچھ ہیں ہی نہیں، تو پھر ان کو کس بنیاد پر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے؟ ٹھیک، تو انہا تقطع عروق شجرت الشرک، یہ آیت بالکل شرک کے گویا کہ بیخ کنی کر رہی ہے، بالکل اس کو جڑ سے کاٹ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مسئلہ تفسیر قولہ قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ قالوا الحق یعنی ماذا قال ربکم، اس کا مقولہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قالوا الحق یعنی قال اللہ الحق، یہ بات ہے کہ جو بات بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ حق بات ہی کہتا ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ سبب سؤالہم عن ذلک، یہ پوچھتے ہیں سب، کیوں پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ پانچویں مسئلے میں اس کو مزید واضح طور پر بیان کیا گیا، ان جبریل یجیبہم بقولہ بعد ذلك قال کذا وکذا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا حق بات کہی اور جو بھی کہا وہ بیان بھی کرتے ہیں، قال الحق جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات کوئی سری نہیں تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی یہ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو پوچھنے کی اجازت نہیں، ان کو پوچھنے کی اجازت تھی، اسی لیے ان لوگوں نے پوچھا اور جبریل نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کہی اور یہ بات کہی۔ چھٹی بات ذکر ان اول من یرفع رأسہ جبریل، یہ بات کہ جو سب سے پہلے سر اٹھاتے ہیں یہ جبریل ہی سر اٹھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ وحی کہے گا، وحی اپنے کوئی بھی فیصلہ صادر فرمائے گا، کوئی اپنی وحی بیان کرے گا، تو اس صورت میں سب لوگوں پر جب غشی طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہوگی سارے فرشتوں پر، اس میں سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد وہ کیا وحی ہے وہ سنتے ہیں اور لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ ساتویں چیز یہ بیان کی جا رہا ہے انہ یقول لأہل السماوات کلہم لأنہم یسألون، کہ یہ جو حضرت جبریل علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی، یا آسمان والوں سے یہ ذکر کرتے ہیں، لأنہم یسألون کیونکہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ بات ایسی نہیں تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے بیان کرنے سے، ان کو بیان کرنے کے لیے ان کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی لیے وہ بیان بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آٹھواں مسئلہ ان الغشی یعم اہل السماوات کلہم، یہ جو غشی طاری ہوتی ہے، جو بے ہوشی کی کیفیت جو طاری ہوتی ہے، سارے آسمانوں کو، ساتوں آسمان جو ہیں ان کے مخلوقات جو بھی جتنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں فرشتے ہیں، وہ سارے لوگوں پر یہ غشی طاری ہوتی ہے۔ پھر نواں مسئلہ ارتجاف السماوات لکلام اللہ تعالی، آسمان سارے کے سارے لرز جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات سے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے آسمان لرز جا رہے ہیں، لکلام اللہ۔ جب یہ فرشتے اٹھتے ہیں اپنے بے ہوشی سے تو پھر کہتے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ یہاں یہ نہیں کہتے ماذا خلق ربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا، کیونکہ جو قول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو قرآن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب فرشتے جس انداز میں سوال کر رہے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، جو بیان کیا، وہ کیا کہا۔ اگر واقعی وہ چیز مخلوق ہوتی تو اس کے لیے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ماذا خلق ربکم،
اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا. تو یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کا استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قول اس کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہے، اس کی کوئی مخلوق نہیں. 10واں مسئلہ ان جبریل هو الذي ينتهي بالوحی الى حيث امرہ اللہ. جبریل علیہ السلام ہی کو یہ مکلف کیا گیا ہے کہ وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں یہ وحی لے جا کر پہنچا دیں. تو یہ جبریل علیہ السلام ہی وحی پہنچایا کرتے تھے اور یہ انہی کی ذمہ داری تھی. تو آج ان 10 مسائل تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل 11ویں مسئلے سے اس باب کو ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ان شاء وآخر اللہ. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر شیخ.